ماں باپ کی اطاعت ہے نا، ماں باپ کی اطاعت، کہ ماں باپ کی اطاعت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا موذی. اچھا دیکھو، پھر صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے نا، اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، بے اس کے ہر نیکی بیکار ہے، وہ اپنی جگہ ہے. مگر یہ فرمان بھی سنو اللہ کے رسول کا، 100 کام کرنے ہیں ہم کو، تب ہم کہیں جنت میں جانے کے لائق بن سکتے ہیں. 100 کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور خوف دونوں ہو ہم کو اپنی بخشش کے بارے میں، تب جا کے مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے نا. تو نماز روزہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا موذی، ماں باپ کو ستانے والا کتنا ہی بڑا عابد ہو، کتنا ہی بڑا ساجد ہو، سجدے گزار ہو، ہے نا، مگر وہ جنت کی بو نہیں پائے گا. بات آئی سمجھ؟ الگ الگ کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ نماز تو بہت پڑھتے ہیں صاحب، مگر ماں راضی نہیں ہے، بیوی کے چکر میں رہو، بیوی کے چکر میں بھی رہو، بیوی کو بھی خوش رکھو، مگر بیوی کا ماں سے کوئی مقابلہ نہیں. میرے کہنے سے نہیں، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ان کے فرما جی، بیوی سے، بیوی کا ماں سے کوئی مقابلہ نہیں. انہوں نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. دیکھو، سب سے پہلے اللہ، پھر اس کے بعد اس کا رسول. اللہ سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. انسانوں میں سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرے نمبر پہ تمہاری ماں، اللہ رسول، پھر چھٹ سے تمہاری، تیسرے نمبر پہ تمہاری ماں آ جاتی ہے. اور پیر بعد میں لانا، پیر کو ڈالو ایک طرف، وہی پیر ہے قابل احترام جو تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا متبع ہے، فرما بردار ہے. یہ آج کل کے نچیا پیر نہیں، جو تم کو ان کی شریعت سکھائے، ہے نا، جو نماز کے وقت مسجد کو جائے، جو عورتوں سے پرہیز کرے، غیر عورتوں سے، جی ہاں، جس کی داڑھی پوری ہو، جو 8 چھلے نہ پہنا ہو ہاتھوں میں. بات آئے گا. تو اللہ رسول پھر تمہاری ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے. فرماتے ہیں اگر تو اپنی ماں کو 70 حج، کیسے، کتنے، 70 حج، 70 حج کس طرح، کاندھے پہ بٹھا کر، تو اپنی ماں کو 70 حج کاندھوں پہ بٹھا کر کرائے، تو تیری پیدائش کے وقت جو اس کو جھٹکے لگے تھے، شاید ان میں سے ایک آدھ جھٹکے کا حق ادا ہو، شاید، جی، وہ بھی شاید، یہ نہیں کہ ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا اب باقی جھٹکے جو لگے اس کو تو اس کے لیے تو اور کوشش کر، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ شاید فرمایا یہاں 70 حج، 70 حج، وہ بھی پیدل چلا کے نہیں. کعبے کا طواف کتنا مشکل ہوتا ہے جب بڑا چکر لگتا ہے اس کا، جب زیادہ پبلک ہوتی ہے وہاں پر، ہے نا. فرماتے ہیں کہ 70 حج وہ بھی کاندھوں پہ بٹھا کر کرائے، تو تیری پیدائش کے وقت جو اس کو جھٹکے لگے تھے، تو ان میں سے شاید ایک آدھ جھٹکے کا حق ادا ہو. تو جن کی مائیں ہیں زندہ، خوش نصیب ہیں. ماں کا پیر پکڑنے جا کے وہ اگر ماں کو دکھایا ہے آج تک انہوں نے بیوی کے چکر، رات کو ماں کے پاس رہو. اگر تمہارے والد ختم ہو گئے، ماں کی خدمت میں رہو جب تک ماں آرام سے سو نہیں جائے، اس کے ہاتھ پیر دباؤ، سر دباؤ. جب ماں سو جائے آرام سے، تبھی تم اپنے کمرے میں جاؤ. اسلام نہ تو یہ سکھاتا ہے کہ تم ماں کے چکر میں بیجا اپنی بیوی کو ستاؤ اور دکھاؤ یا مارو اس کو، ہے نا، نہ یہ کہ صاحب تم بیوی کے چکر میں ماں کو ستاؤ. یہ تو بہت ہی برا ہے. جس نے ماں کو ستایا وہ کہیں کا نہیں رہا. ماں کو ستانے والا تو دنیا ہی میں سزا پاتا ہے. ہو گیا نماز، روزہ، ماں باپ کی اطاعت، اور پھر یہ کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں. آپ کسی کا حق نہ ماریں، اپنے گھر اندر سے لے کر کے باہر کسی کا حق، ہے نا، یہاں تک کہ پڑوسی بھی اگر آپ کا، کافر بھی اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کا بھی حق نہ ماریں. پڑوسی اگر آپ کا کافر بھی ہے تو آپ اس کافر کا بھی حق نہ ماریں. جی، آپ اپنے مسلمان بھائی کا، سگے بھائی کا حق مارتے ہیں. آپ اس کو زمین جائیداد میں حق نہیں دیتے، باپ کی چھوڑی ہوئی رقم میں، بینک بیلنس میں آپ اس کو حصہ نہیں دیتے.
آپ کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، کسی مسلمان کا دل دکھانا ہے نا، یہ بھی اس کا حق مارنا ہے. جی. اور آپ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہم لوگ اپنے ہی لیے جیتے ہیں، جبکہ مسلمان صرف اپنے لیے جیے، اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا مسلمان، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی جیے. اس کا پیسہ اپنے مسلمان بھائی پر خرچ ہوا اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو. 8 حق اللہ کے رسول نے گنائے ہیں، پڑوسی کے 8 حق. کیا کیا بتاؤں گا میں. جب وہ بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے جا، جب وہ تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے. اپنا پڑوسی اگر ہم سے قرض مانگے تو ہم اس کو قرض دیں. جب وہ مرے تو ہم اس کے جنازے پہ حاضر ہوں. جب اسے کوئی خوشی ملے تو ہم اس کو مبارکباد دیں. جب اسے کوئی غم پہنچے تو ہم اس کو دلاسا دیں. جب ہم اپنے گھر میں کوئی اچھی ہانڈی بنائیں تو خاص طور سے اگر غریب پڑوسی ہمارا غریب ہے نا، تو اب ہوگا یہ کہ ہمارے گھر میں سے ہانڈی میں سے وہ ٹوٹ کے خوشبو اس کے یہاں جائیں گے تو اس کا دل دکھے گا. تو حکم فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم اس کے غم کو خوشی سے بدل دے. یعنی اپنے یہاں کی اچھی ہانڈی، اچھا پکا کھانا اپنے پڑوسی کو بھی بھیج، اور اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی نہ کر کے اس کے مکان کی ہوا اور دھوپ رکے. یہ حق ہے صاحب. تو کسی کا حق مت مارنا. اگر کسی کا حق ماریں گے وہ بھی نکلے گا رو رو کے. جی ہاں. جب کوئی بیماری آپ کو گھیرے، کوئی آفت اور بلا آئے تو آپ صدقہ کریے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. ہے نا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. جہاں کوئی بیمار پڑے بس آپ صدقہ کریں. کوئی پیر بھی آیا شہر میں نا، چلے جاؤ اس کے پاس بھی. اچھا اگر نیکوکار پیر ہے تو اس کے پاس بھی جا سکتے ہو، دعا کرا سکتے ہو، تعویذ دے سکتے ہو. جو کرو کر لو، مگر یہ کہ پہلے فرمان رسول کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ کیا ہے؟ منڈی، یہ کیا کہتے ہیں، انڈا، مرغی، بکری، یہ سب نہیں. یہ سب پرانا ہو گیا، جاہلوں میں چلایا ہوا ہے. ارے غریب بیچارے کو اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہے نا، کھانے کو نہیں ہے، تو تم اس کو پیسے دے دو، راشن بھر دو. ایک ٹائم تم اس کو لے جا کے گوشت دے دو گے اتنا سا، تو اس سے کیا ہو جائے گا. اور باقی چیزیں جو لوازمات ہیں، گوشت پکے گا کہے میں، تیل نہیں اس کے پاس، مسالے نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے. بھائی پیسہ ہر چیز کا بدل ہے نا. آج پیسہ جو ہے وہ ہر چیز کا بدل ہے. پیسے میں ہر چیز مل جاتی ہے، تو آپ پیسے دیجیے. اس کے بعد پھٹے کپڑے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں، صدقے کا بکرا دے رہے ہیں، آپ اس کو انڈا دے رہے ہیں 2 اتنے سے. اور جہاں اپنے اوپر خرچنے کی بات آتی تو آپ بہت خرچتے. اپنی بیٹی کی شادی ہوتی تو آپ 50-75 روپے، 100-100 روپے کا ایک کارڈ چھپواتے ہیں. مال تمہارا نہیں، مال اللہ کا ہے. تم نے کتنی محنت کی. بات ٹھیک ہے کہ صاحب آدمی محنت کرنے کے بعد کماتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اسی کا فرمان ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے محنت کی، ہم نے دوڑ دھوپ کری تو ہمارے پاس پیسہ آیا. تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کو صحت کس نے دی؟ تم کو دوڑ دھوپ کے لائق بنایا کس نے؟ ذرا سا ایکسیڈنٹ کر جاتے ہو تم کار میں اور موٹر سائیکل میں تو تمہاری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تم پہنچ جاتے ہو گھر پہ، تمہارا بزنس پیچھے چلا جاتا ہے نا. تو تم کو صحت کس نے دی جو تم نے دوڑ بھاگ کری؟ ہے نا، جس کے بوتے تم نے دوڑ بھاگ کری تو وہ صحت دینے والا کون؟